مرتے ہوئے بھی اس کا کفن بھی بیوی کے گھر سے آئے. جہیز کی ایسی لعنت ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے. ڈیمانڈ لکھتے ہیں, ہاں جی اسکوٹر چاہیے, گاڑی چاہیے, فلاں چاہیے, فلاں چاہیے. تو یہ مرد اپنے جسم کو نہیں بیچ رہا, یہ تو جسم اپنا بیچ رہے ہو. اگر عورت بدکاری کے لیے اپنے جسم کو بیچتی ہے تو مرد حلال طریقے سے شادی کرنے کے لیے جسم کو بیچتا ہے. ہاں جی میں آپ کی بیٹی سے شادی کے لیے تیار ہوں, جہیز میں کیا کچھ دو گے. یہ بہت بڑی لعنت اور معاشرتی بہت بڑی بیماری ہے جس نے ہمارے معاشرے کو جلا کے رکھ دیا ہے. اب اخبارات پڑھ لو, جو بیچاری بغیر جہیز کی آ جائے یا 2-4 چارپائیاں لے کے آ جائے, ہفتہ یا بہت زیادہ مہینے کے بعد خبر لگ جائے گی اخبار میں, سلنڈر پھٹا اور نئی نویلی دلہن جل کے خاک ہو گئی. کبھی سلنڈر پھٹ کے ساس نہیں مری, سلنڈر پھٹ کے ننند نہیں مری, سلنڈر پھٹ کے خامد نہیں مرا, سلنڈر پھٹ کے دلہا کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں مرے گا. نئی نویلی دلہن بیچاری سلنڈر پھٹا اور یہ مرا. وہ سلنڈر نہیں پھٹتا, وہ جہیز نہ آنے کی وجہ سے اس کے اندر جو شیطان نے بے خیرتی کا بم باندھ رکھا ہے وہ پھٹتا ہے. تو یہاں بھی حضرت سوال کر رہے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو کفن اس کے گھر والے دیں یا لڑکی کے گھر والے دیں؟ استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. لڑکی کے ذمہ کام پتہ کیا لگائے ہیں اسلام نے؟ سنو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو 3 بیٹیوں سے آزمایا گیا, اور ایک روایت میں 2 بیٹیوں کا بھی ہے, وہ لڑکی والے, وہ لڑکی کا باپ, اس کی ماں ان بچیوں کے اچھے نام رکھیں, اچھی تربیت کریں, قرآن سکھائیں, دین سکھائیں, خامند کی خدمت کا جذبہ اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھریں. یہ نہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کے چلنا ہے, وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں, ہمارے حقوق برابر ہیں, میں روٹی پکاؤں گی تو تم ہنڈی پکاؤ گے. یہ بے غیرت عورتیں ہیں ایسی جو یہ بکواس کرتی ہیں. عورت کو پیدا ہی خامند کی خدمت کے لیے کیا گیا. دلیل اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت یہ کام کر لیں, گننا کام کتنے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی, فرض نمازیں, فرض روزے, عزت کی حفاظت, شوہر کی اطاعت, 4 کام کر لے, اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کے گئے, جتھوں مرضی لنگ جا, جہاں سے مرضی اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. کوئی کام نہیں اس کے ذمہ سوائے ایک کام کے, اور وہ کام کیا ہے؟ خامند کی خدمت. ٹھیک ہے, فرمایا جس کو 3 بچیوں سے آزمایا جائے یا 2 سے آزمایا جائے, 2 کی روایت بھی ہے, وہ ان کی نیک تربیت کرے اور نیک رشتوں میں ان کو آگے بیاہ دے, شادی کر دے, وہ جنت میں میرے نبی کا پڑوسی بنے گا. کہیں آیا اس روایت میں کہ وہ شادی کرتے ہوئے ایک ٹرک جو ہے وہ جہیز کا بھی ساتھ دے؟ اور اس جہیز نے ہمارے معاشرے کو ایسے چاٹ لیا کہ مرتے ہوئے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بندہ مر گیا تو کفن کتوں آئے گا, کوڑی والے دیں گے, منڈے والا دے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب کسی عورت کا خامند مر جائے تو وہ زیب و زینت چھوڑ دیں, زیب و زینت, بھڑکیلے کپڑے پہننا, میک اپ کرنا, بناؤ سنگار کرنا, کیونکہ جس کے لیے کرتی تھی وہ مر گیا. اب عدت کے ایام میں وہ سادہ زندگی گزارے, سادہ معمولی کپڑے پہنے. جب عدت گزر جائے اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خوشبو لگائے, بناؤ سنگار کرے, شرعی حدود کے اندر رہ کر, کیونکہ اب عدت گزر گئی, اب وہ نئی جگہ پہ اس کو پیغام نکاح کا آ سکتا ہے, وہ کہیں نکاح کر سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے لوگ جمع تو نہیں کیے, ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دی, ایک ایک کے پاس جا کر دعوت بھی دی اور اکٹھا بھی کیا. کتنی مرتبہ حدیث میں آتا ہے, آپ بھی سنتے ہیں, آپ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرتے, بلاتے. جب ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش لے کر آئے, اونچے خاندان کی ہے, ہاتھ کٹ گیا تو پورے قبیلے کی بےزتی ہو جائے گی, آپ اس سے جو لینا ہے وہ لے کر, تو آپ نے اکٹھا کر لیا لوگوں, صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا تم سے پہلی امتیں برباد اس لیے ہوئی
کہ ان کا کوئی بڑا گناہ کرتا تو چھوڑ دیتے، چھوٹا کرتا تو حد قائم کر دیتے۔ تو لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کو تبلیغ کرنا، دعوت دینا، وہ درست ہے۔ ہم نے جو سوال کیا وہ سوال سہ روزے پر، چلے پر، 4 مہینے پر، عورتوں کی جماعتوں پر، کہ عورتوں کا اس طرح گھروں سے نکلنا جماعت بنا کر، مردوں کا 4 مہینے کے لیے بیوی بچے چھوڑ کر، ان بیچاروں کے پاس دانا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، تو وہ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہے۔ کس کے سہارے پہ جا رہے ہو؟ اللہ نے آپ پر آپ کا حق رکھا ہے، آپ کے جسم کا حق ہے، آپ کی آنکھوں کا حق ہے، آپ کی بیوی بچوں کا حق ہے۔ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ بیوی بچے پیچھے پڑے ہیں اور آپ 1 سال کے لیے جماعت کے ساتھ نکل گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا مدینے کی گلی میں سے گزر رہے، ایک گھر میں سے ایک نوجوان لڑکی کے گانے کی اشعار پڑھنے کی آواز آ رہی، اور وہ شعر پڑھ رہی کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی آج کسی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، میری چارپائی ہل رہی ہوتی۔ یہ تو اللہ کا ڈر ہے جس نے مجھے اس بدکاری سے روکا ہوا ہے۔ آپ نے معاملے کی تحقیق کروائی، کیا ماجرا ہے؟ پتہ لگا اس کا خاوند جہاد پہ گیا ہوا ہے، اس کا خاوند جہاد پہ گیا ہوا ہے۔ آپ نے قانون جاری کر دیا، جو مجاہد جہاد پہ گیا ہوا ہو وہ بھی 4 مہینے کے بعد اپنے گھر میں واپس آئے، بیوی کا حق ادا کرے، اس کے پاس رہے بھلے کچھ عرصے کے لیے اور پھر واپس لوٹ جائے۔ اب جو 4 مہینے 1 سال کے لیے جماعت کے ساتھ نکلا، بھائی سال پیچھے تیرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ دین فرار کا نام نہیں ہے، دین کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھو، بیوی بچوں کو سمجھاؤ اور پھر اس دعوت کو لے کر آگے بڑھو۔ طریقہ کار وہی رہے گا۔ معاف کرنا، کوئی بھائی کہہ سکتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ عمل سنت رسول اللہ نہیں ہے۔ بڑی موٹی سی مثال میں اکثر دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہو، یہ پیپسی کی مشین روڈ پہ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر روپیہ ڈالو، پیپسی باہر آئے گی؟ روپیہ کٹ کے باہر چھوٹے گا۔ ریال ڈالو، فوراً پیپسی آ جائے گی۔ کیوں؟ کبھی غور کیا کیوں؟ اس لیے کہ اس پیپسی کی مشین کے اندر ایک سکہ پرنٹ ہے، سعودی حکومت کا، مملکت سعودی عربیہ کا سکہ ریال، اس میں پرنٹ ہے۔ اب جب ڈالا جائے اس کے مطابق آ جائے، وہ کہتا ہے کر لا جنی کرنی ہے، اور اگر اس کے مخالف ہے وہ اٹھا کے باہر پھینکتا ہے کہ نہیں وہ لے کر آ جو اندر لگا ہوا ہے۔ تو بابا جنا لے کر آیا ہے، یہاں ملک فہد صاحب لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانیں گے تمہیں، نہیں پیپسی پلائیں گے، اس کے مطابق لاؤ جو اندر ہے۔ وگرنہ روپیہ تو آپ کے پاس بھی ہے، روپے کی قیمت بھی ہے، لیکن اس کی قیمت سعودی عرب میں یہاں سکہ نہیں چلتا، یہاں وہی چلتا ہے جس میں ملک عبداللہ کا مہر لگی ہوئی ہو، ان کے سائن ہوئے ہو، ان کی تصویر۔ سمجھ آئی بات کی؟ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے سکہ کس کا چلتا ہے؟ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ حضرت الیاس کا، نہ حضرت زکریا کا، نہ فلاں امام اور فلاں بزرگ کا، وہاں ایک ہی سکہ ہے، محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل قبول کروانے ہیں تو مدینے والے سے مہر لگوا کر لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث، یہ طریقہ، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے جو طریقہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو کتاب فضائل اعمال پڑھائی جاتی ہے اس کتاب میں جو عقیدے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جناب آج کل کے دور میں موبائل کے اندر گانے ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اس موبائل کو اپنی جیب میں رکھ کے مسجد میں بھی داخل ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر گندی فلمیں بھی ریکارڈ کی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی بات، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساز عام ہو جائے گا، ساز عام ہو جائے گا۔ اور آج اللہ کسی کو بچائے تو بچائے، شاید کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں ساز، کچھ بھی نہیں تو ساز والی بیل باہر لگی ہوئی ہوگی، کچھ بھی نہیں تو موبائل ہے اور موبائل پہ جو ٹون بھری ہوئی ہے وہ لیٹسٹ انڈین فلموں کے گانوں کی ٹون ہے، پورے گانے ہیں، ڈائیلاگ ہیں۔ ہمارے ایک شیخ نے ہمیں واقعہ سنایا، اسی